جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور حضرت عزیر کو بنی اسرائیل کے ساتھ قید کر کے بابل بھیج دیا گیا۔ جلدی کرو، آگے بڑھو، رکنا نہیں۔ اس زمانے میں تورات کا عالم اور حافظ ان سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ جب حضرت عزیر بخت نصر کی قید سے چھوٹے اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، ان کا گزر ایک ویران گاؤں کے پاس سے ہوا۔ اس گاؤں کے باغ میں ایک پیڑ کے نیچے آئے، اپنی سواری سے اترے، سواری کو پیڑ سے مضبوطی سے باندھا۔ ان کے پاس کچھ انجیر اور انگوروں کا رس تھا، سامان آگے رکھا۔ اس گاؤں کی گلی اور گری ہوئی دیواروں پر اور پرانی ہڈیوں پر نظر کر کے کہا، اب اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہی سوچتے سوچتے حضرت عزیر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند میں ہی ان کی روح قبض کر لی اور ان کا جسم لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا ہے لیکن مجھے حضرت عزیر کہیں نہیں ملے۔ ہمیں نہیں معلوم، شاید اسے زمین نگل گئی یا آسمان اسے لے گیا۔ ان کے جسم کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور کھانے پینے کی چیزیں ویسی کی ویسی تازہ بنی رہیں۔ سواری بھی ہلاک ہو گئی۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا گیا، ایک فرشتے نے ان سے پوچھا، تم نے یہاں کتنی مدت گزاری؟ انہوں نے فرمایا، میں یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرا ہوں۔ فرشتے نے کہا، نہیں بلکہ تم نے 100 سال سے زیادہ گزار دیے ہیں۔ اب آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ابھی تک ان کا سواد بھی نہیں بدلا، اور ایک نظر ڈالو اپنی سواری پر کہ وہ وہاں سڑ گل گئی ہے۔ پھر حضرت عزیر اپنے گھر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے تو کسی نے ان کو نہیں پہچانا، نہ انہیں اپنا گھر ہی اصل شکل میں ملا، بالکل بدلا ہوا تھا۔ ایک بڑھیا کو دروازے پہ دیکھ کر پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ حضرت عزیر کا گھر ہے۔ اس عورت نے پوچھا، تم کون ہو جو اتنی مدت کے بعد میرے مالک کا نعت پوچھ رہے ہو؟ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، 100 سال سے غائب تھے، آپ کا پتہ نہیں چلا۔ اگر تم سچے ہو تو دعا کرو کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو میں آپ کو پہچان لوں۔ میری مدد فرما اور اپنی رحمت میرے اوپر نازل فرما۔ اس لیے کہ حضرت عزیر اللہ سے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی لوٹا دی۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، میں گواہی دیتی ہوں تم ہی عزیر ہو۔ غائب ہونے سے لے کر اب تک آپ کا چہرے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس وقت ان کا بیٹا 100 سال کا تھا اور پوتے کے بھی بال سفید ہو چکے تھے۔ اس عورت نے حضرت عزیر کی اولاد اور بنی اسرائیل والوں کو اس تعجب کی بات کی خبر دی۔ یہ سب جھٹلانے لگے۔ انہوں نے کہا، عورت ہوں جو اندھی تھی، ان کی دعا سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ سب لوگ دوڑ کر آئے۔ حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا، ہمارے باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک تل تھا، اسے دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ حضرت عزیر نے کپڑے اتارے اور تل دیکھ کر بیٹے نے ان کی تصدیق کر دی۔ لیکن قوم نے کہا، ہم جب مانیں گے کہ تورات ہم کو سنا دیں، اس لیے کہ حضرت ہارون کے بعد حضرت عزیر سے بہتر کسی کو یاد نہیں تھی۔ حضرت عزیر نے تورات کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے تب جا کر انہیں سچا جانا۔ بخت نصر نے جو تباہی مچائی تھی اس میں تورات کی تختیاں ختم کر دی تھی۔ جب لوگوں نے حضرت عزیر کو سچا سمجھ لیا اور وہ تورات پڑھنے لگے تو موقع غنیمت جان کر حضرت عزیر نے تورات لکھنی شروع کر دی۔ جب سب لکھا جا چکا تو بنی اسرائیل کے کچھ عالموں نے کچھ تورات کی تختیاں چھپا رکھی تھی، اسے اس سے ملایا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بھی حرف کا فرق نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عزیر پھر اپنی تبلیغ میں لگ گئے اور بنی اسرائیل کا ان میں عقیدہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت عزیر اس واقعے کے بعد 50 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد انتقال فرما گئے۔